لبیک یا حسین من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا۔ ختمی مرتبت اپنی لاریب اور بے عیب زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بھی کوئی محمد و آل محمد کی محبت رکھتے ہوئے اس دنیا سے چل بسا وہ مردہ نہیں بلکہ وہ شہید ہے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں ان شہداء کو، ان جوانوں کو کہ جن کا جرم فقط محبت اہل بیت تھا، جن کو پہلی دفعہ نہیں، جس کے قبیلے کو پہلی دفعہ نہیں بلکہ قدم قدم پر کوئٹہ کی سرزمین انہی کے خون سے رنگین ہو چکی ہے۔ ایک بار نہیں کئی بار، کبھی دیکھیں تو تجارت کرتے ہوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، کبھی دیکھا تو بچوں کو سکول جاتے ہوئے شہید کر دیا جاتا ہے، کبھی دیکھا تو عزاداری کے جلوسوں پر ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، تو آج دیکھتے ہیں کہ مزدوری کرتے ہوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ دشمن کی بھول ہے، یہ دشمن بھول رکھتا ہے کہ یہ تشیع کو قتل کر کے ختم کر دے گا، تشیع ختم ہو جائے گی۔ یہ دشمن سوچ لے، یہ جان لے، یہ سمجھ لے، یہ تیرا باپ بھی ایسا نہ کر سکا، تیرا باپ یزید جیسا بھی فاسق و فاجر شخص بھی ایسا نہ کر سکا، یزید جیسا ظالم و جابر حکمران بھی ایسا نہ کر سکا، تو کون اور کہاں سے ہے؟ مگر شہادت ہمارا ورثہ ہے، ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ یہ فقط ایک تعزیتی پیغام ہی نہیں، ہم قائد ملت جعفریہ، نمائندہ ولی فقیہ آیت اللہ سید ساجد علی نقوی کے پیغام پر کہ جیسا کہ انہوں نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ اے جوانوں، اے مومنوں، اے محبان اہل بیت، بیدار ہو جاؤ اپنے دفاع کے لیے، بیدار ہو جاؤ اتحاد کے لیے، یکجا ہو جاؤ اتحاد کے لیے اور یکجا ہو کر دشمن کی صفوں کو اکھیڑ دو۔ آج ہمیں فقط اظہار غم ہی نہیں، ہمیں دشمن کو نمٹنے کے لیے اپنے قائدین کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے میدان میں آنا ہوگا، اور میدان میں آ کر ہم اپنے عزیز وطن کی سالمیت کے خواہ ہیں۔ ہم وطن کی ایک پودے کا ایک پتا بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ہمیں یہ وطن بہت عزیز ہے، ہم نے اس وطن کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ ہم حکومت سے تقاضا کرتے ہیں، حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھوں نہیں لیا، مگر قانون نے ہمیں کبھی کوئی فیصلہ بھی نہیں دیا۔ آج بھی مقتل سے آ رہی ہے صدا، اے امیر شہر، مقتل سے آ رہی ہے صدا، اے امیر شہر، اظہار غم نہ کر، میرا قاتل تلاش کر، میرا قاتل تلاش کر۔